وزیر خزانہ کی جانب سے اکنامک سروے میں کہ کیا پچھلی بار مراد تھیں اور اس کا آؤٹ پٹ کیا اور کس طرح سے ہے. لیکن یہ جو مراد کا معاملہ ہے یہ بھی اب 20 دن کے بعد ختم ہو رہا ہے 30 جون میں. آپ لوگوں کی بھی مانگ ہے مزید 1 سال ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوئی چٹکی بجانے والا تو معاملہ آپ کا سیکٹر ہے نہیں. لیکن سر اس میں ایک جو چیزیں ہمارے لیے قباحتیں بھی ہیں, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ان کو بھی شو کرنا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے, یہ بھی ایک مشکل ٹاسک. پھر FATF کا جو معاملہ ہے, FATF کا, اس کے بھی معاملات ہیں. ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ واقعی جو آج اکنامک سروے میں شوکت ترین صاحب بتا رہے تھے آپ کے سیکٹر کے حوالے سے جو مراد دی گئیں, اس مراد کے بعد جو آپ لوگوں نے حاصل کیا وہ واقعی اتنا بہتر تھا جو آپ لوگ اندازہ لگا رہے تھے؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں اس سلسلے میں پچھلے سال جو مراد کنسٹرکشن سیکٹر کو دی گئی ہے وہ بالکل قابل تعریف ہے, اور اسی کے ایک آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پرائم منسٹر پاکستان نے جو اسپیشل پیکیج فار کنسٹرکشن دیا اور اس میں جو چھوٹ دی گئی, جیسے فکس ٹیکس رجیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, یا سیکشن 111 میں جس میں اثاثہ جات یہ ہیں یا آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں, ان ایسٹس کو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اور اس کے لحاظ سے جو پیش رفت ہے, جو اس میں بیٹر امپرومنٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جو پالیسیز گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں بھرپور اسی طرح سے آباد ہے, آباد کے ممبر پورے پاکستان میں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے بھرپور اپنا جو ہے ان کو اس کو پروگریس کیا ہے اور اس سیکٹر میں بہتری آئی ہے. جیسا کہ ابھی اسپیشل پیکیج جو ہے یہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے, تو ہماری اگین یہ ریکویسٹ تھی کہ اس کو فردر ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اس کے پیچھے جو ہے بڑے ایشوز ہیں, IMF کا ہے اور یا FATF کے بھی ایشوز ہیں, اور لوکلی دیکھیں ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو FBR کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ پورا کیا جائے, تو اس کے لیے کچھ ہمیں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پچھلے جو سیکشن 111 کے چھوٹ دی گئی اس میں مزید ایکسٹینشن کی بھی ضرورت ہے. مزید ایکسٹینشن کی ضرورت اس لیے ہے, ہم آباد ایز اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بھی یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے ایمنسٹی سے فائدہ اٹھائیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو FBR کو جو ہے اس سے ریونیو کلیکشن بھی ہو اس میں. یہ تو ان اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ہو, اور اس کے علاوہ جو اس سے منسلک انڈسٹری سے منسلک وہ 70 سے زائد انڈسٹری الائڈ انڈسٹریز ہیں, جس میں اسٹیل ہے یا سیمنٹ ہے یا اس کے علاوہ اور الائڈ مٹیریل انڈسٹری سے مٹیریل ہے, ان کے اندر جو ڈیوٹیز کی جو انسرٹنٹی ہے اور ڈے بائی ڈے جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, جیسے کل بھی جو ہے 3,000 روپے اسٹیل پہ پر ٹن جو ہے بڑھا دیا گیا, اور اس کے بعد آج یہ قیمتیں 1,46,500 پہ پہنچ گئی ہیں پر ٹن. ہم دیکھتے ہیں پچھلے 8 مہینے میں یہ قیمتیں تقریباً 45% 45 سے 50% بڑھا دی گئی ہیں, جو کہ نہایت ہی ہم سمجھتے ہیں ناگزیر ہے اس انڈسٹری کے لیے. خاص طور پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کی ہم بات کریں جہاں 30 لاکھ روپے کا گھر بنا کے دینا ہے, اور اس میں سریے کی قیمت میں 45% کا اضافہ ہونا, تو ایسا ہے کہ جیسے کہ یہ اسکیم ہمارے لیے بڑا ایک لو مارجن کے ساتھ لو مارجن جو کام کیا جا رہا ہے نیا پاکستان کے لیے, تو وہ بڑا مشکلات کا سبب بن جائے گا اور کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں یا اپ کمنگ جو پروجیکٹس کی لانچنگز یا پروجیکٹس آنے ہیں انڈسٹری کے لیے, تو اس کے لیے اگر اسی طرح سے قیمتیں بڑھتی گئیں تو اس کا الٹیمیٹ جو اثرات آئیں گے وہ اینڈ یوزر پہ آئیں گے, قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھے گی, اور تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ فوری طور پہ اس میں اقدامات کی ضرورت ہے کہ اس پہ جو عائد ڈیوٹیز ہیں, ریگولیٹری ڈیوٹیز یا ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹیز, وہ اس کو فوری طور پہ ابالش کیا جائے تاکہ یہ پرائسز مستحکم ہو اور اس انڈسٹری کو ہو اور مزید اچھے سے گروتھ مل سکے ہماری. سیکنڈلی جیسے ایکسٹینشن کی ہم نے بات کی, یہ ایکسٹینشن نہایت ضروری ہے فار دا بیٹرمنٹ آف انڈسٹری تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اس کا. تو میرا سوال آپ سے تھا کہ مشکل ہو جائے گی حکومت کے لیے بھی اگر ایکسٹینشن دیتے ہیں تو, کیونکہ آپ کا پیسہ باہر سے آ رہا ہے, تو یہ اب دیکھ رہا ہے کہ یہ کالا دھن ہے, سفید دھن ہے, کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا. تو یہ پہلے بھی اس بات پہ کچھ مخالفت رہی تھی ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے, تو اب اگر یہ حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے ایکسٹینشن دے, تو جو بیرونی پریشر ہے ایجنسیز کا, انٹرنیشنل ایجنسیز کا, وہ مشکلات تو IMF, ورلڈ بینک, پھر FATF بھی ہے. دیکھیں ہماری جو اگر اکنامی ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے یہاں جو ایک گرے ایریا ہے
جو ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کی ریفارمز کی جا رہی ہیں, اور ان ساری ریفارمز کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایمنسٹی کے تحت اس پہ لوگوں کو ان نیٹ ورک لے کے آیا جائے کہ تاکہ ہمارے بجٹ کے خسارے ہیں یہ بھی پورے ہو سکتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ نمبرز آف جو نیٹ ورک بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ٹیکسیشن آپ کے جو ہے ریونیو آپ کو جو ہے اس میں آپ کو زیادہ سے ریونیو ملے گا اس میں. تو کچھ چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں مشکلات ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے. اس پہ پچھلے سال بھی جس طرح سے اس میں ایکسٹینشن دی گئی تھی, لیکن کووڈ کی جو صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, پوری دنیا گزر رہی ہے, اس طرح سے پاکستان بھی گزر رہا ہے, تو اس لحاظ سے کچھ پروگریس اچھی رہی لیکن اس طرح سے اچیو پوری طریقے سے ٹارگیٹس نہیں ہوئے ہیں. کچھ اپروولز کے مسائل رہے ہیں خاص طور پہ سندھ میں, تو جس کی وجہ سے جو پروجیکٹس کی اپروولز کے تحت جو پروجیکٹس رجسٹرڈ ہونے تھے وہ پورے طریقے سے ہو نہیں سکے. تو ہم اس چیز کو بالکل سمجھتے ہیں مشکلات ہیں, لیکن ان مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آگے بھی جو ہے اگر یہ انسینٹیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو سیکٹر ہے وہ مزید جو ہے گرو کرے گا. اچھا فیاض صاحب, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. سینئر اکانومسٹ شان سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شان سعید صاحب, حکومت میں آج وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کی پالیسیوں سے معیشت مستحکم ہوئی ہے. بہت بڑا سا ایک یہ جملہ ہے, لیکن اس کو میں چاہوں گا کہ آپ خود ان ساری چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ اب واقعی یہ مستحکم کا جو لفظ ہے وہ بہتر ہے کہ معیشت مستحکم ہوئی ہے اوور آل, اور اگر یہ پالیسیاں ہیں تو کیا اگلے آنے والے سال کے جو اہداف رکھے گئے ہیں اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے وہ پریکٹیکل ہے, اچیویبل ہے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا, ہماری اکانومی اس وقت سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. سٹیبل ابھی ہوئی نہیں. جو گورنمنٹ نے سب سے اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی کو مینٹین رکھا ہے. جب میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں, اٹ مینز پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی اور فائنینشیل سٹیبلٹی. پچھلے ایک سال میں ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لمحے آئے جہاں پر ایسا لگا کہ پاکستان کی اکانومی پھر ریورس گیئر میں چلی جائے گی, لیکن میں اس کا پورا کریڈٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو, جنہوں نے سنگل ہینڈڈلی ان پورے 3 سال میں مشکلات کا سامنا کیا. ہی لیڈ فرام دا فرنٹ, اور ایز اے اوورسیز پاکستانی, میں ملیشیا میں رہتا ہوں, مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ جی عمران خان نے پاکستان کو بڑے مشکل حالات سے نکالا ہے, اور میرا خیال ہے کوئی اور لیڈر یہ کام نہیں کر سکتا تھا. سیکنڈلی, جہاں تک آپ نے بات کی اکنامک آؤٹ لک کی 22 کی, اگر پاکستان 4.5 سے 5% گروتھ اچیو کر لیتا ہے اگلے سال, سو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ دیٹ پاکستان از ہیڈنگ فار ٹیک آف اسٹیج. کیونکہ اگر ہم ان خراب حالات میں اپنا جی ڈی پی گروتھ 4% گرو کر سکتے ہیں, جو بڑا ریمارکیبل ہے. بہت ساری اکانومیز کا پٹھا بیٹھ گیا ہے پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے. 300 ملین لوگ جو ہیں پوری دنیا میں وہ پاورٹی لیول کے بلو چلے گئے. تو ان حالات میں اگر پاکستان نے یہ 4% جی ڈی پی گروتھ اچیو کیا ہے, I would say it is simply remarkable. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.